الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پھر ان کے بعد پے در پے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیوں کے ذریعہ بھیجا اور ان کی روح القدس سے تائید فرمائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر کے آئے جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم نے تکبر سے کام لیا، سو تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل ہی کر ڈالا. اللہ رب العالمین نے یہاں عہد کو یاد دلانے کے بعد ایک چیز کا یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ کسی بھی قوم سے جب کوئی عہد لیا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، تو انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کی جو فطرت ہے کہ غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، دنیا کے جھمیلے میں پڑ کر کے اصل ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے درمیان انبیاء کا، علماء کا سلسلہ جاری فرمایا ہے تاکہ انہیں ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلاتے رہیں اور غفلتوں سے نکالتے رہیں. یہ اگر سلسلہ نہ رہے تو انسان اپنی ایک زندگی میں کتنا بدلاؤ دیکھے گا وہ خود اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. بدلتے رہتا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر بدلتے رہتی ہے. دنیا کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اس کے اندر بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ جو ہے اور دین جو ہے اس میں بدلاؤ نہیں آنا چاہیے، لیکن دنیا کے چکر میں آنے کی بنیاد پر بندہ کیا کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، اپنے دین اور اپنے عقیدے میں بھی بدلاؤ کرتے رہتا ہے، جو اس کی غفلت کی دلیل ہے. اور اسی کے دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ جاری کیا. جہاں عہد لیا، جہاں ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ڈالی، وہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ دیکھو ان ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے لیے ہم نے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ کتاب بھیجی. اب تو وہ یاد دہانی کرانے کے لیے بچے نہیں. کہا اب ان کے بعد ہم نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کر دیا. پے در پہ انبیاء کرام بھیجتے رہے، ایک کے بعد ایک نبی، ایک انتقال کرتے تو دوسرے نبی اللہ رب العالمین بھیج دیا کرتے تھے تاکہ انہیں ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلاتے. لیکن اڑیل قوم کا اور سرکس قوم کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. وہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی ہو، وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. اور ایسی قوم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں رسوائی اور ہر طرح کی ذلت اور بربادی اپنے مول لے لیتی ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہی یاد دلایا ہے، ذکر کیا ہے. کہا دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی. کون سی کتاب؟ تورات نازل کی. اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. کہا دیکھو ہم نے تم پر تورات نازل کی. تورات میں کیا ہے؟ ہدایت ہے اور روشنی ہے. اس کے اندر ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی روشنی جن کے ہاں نہیں پائی جا رہی ہے، محروم ہو چکے ہیں، ان کو روشنی بھی دکھانے والی ہے. ادھیروں کو، اندھوں کو روشنی دکھانے والی ہے. اور فرمایا یحکم بها النبیون. انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے آئے اس تورات کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے اور اسی کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام جتنے آئے، نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اسی کتاب تورات کی بنیاد پر لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیتے تھے.
اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا آگے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں بہت ساری نشانیوں کے ساتھ بھیجا، بہت ساری معجزات کے ساتھ بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسے معجزات دیے تھے جو ایک طرح سے انسان کے عقل میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ معجزات انہی کو کہا جاتا ہے جو انسان کے عقل میں نہ آئے، اسی لیے بہت سارے کم عقل اور بہت سارے دین میں ناپختہ حضرات، دین کے معاملے میں ناپختہ لوگ معجزات کا انکار کر بیٹھے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزات ظاہر ہوئے ان کے معاملات ہوں، انکار کر بیٹھے۔ ایسے لوگوں ایک طرح سے کافروں کی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، کلمہ گو ہوں، بہرحال اپنے کلمے کو وہ اپنے حرکتوں سے وہ توڑ بیٹھتے ہیں، انکار کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر وہ اپنے کلمے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کے پاس ایک رسول بھیجا، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ، وہ کہتے کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر کے آیا ہوں، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، میں مٹی سے پرندے کی شکل کا بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی کا بنا ہوتا ہے لیکن اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، جس میں ایک یہ ہے، اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو وہ دم کرتے ہیں اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو، قبر میں مردہ ہے، اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، زندہ ہونے کے لیے، تو وہ قبر سے اٹھ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے، کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ جو تم کھا کر کے مجلس میں آتے ہو، مجھے نہیں معلوم رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھے ہو، کیا کیا چیزیں، ان سب کو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات اس لیے عطا فرمائے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے تورات کی تجدید کے بجائے انہیں ایک کتاب مستقل دے کر کے بھیج دی، انجیل کتاب دے دی، اور اس کے اندر تورات سے کچھ مختلف بھی چیزیں تھیں۔ تو اب یہودی پہلے سے سرکش قوم تھی، اور انہیں ایک بہانہ مل گیا کہ انکار کا، کہ ہم ان کو کیسے اپنا نبی مان لیں، بنو اسرائیل کا نبی کیسے مان لیں، یہ تورات سے کچھ ہٹ کر کے بات، کچھ چیزوں میں یہ تورات سے ہٹ کر کے باتیں کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو مان لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے تائید کے لیے، سپورٹ کے لیے اللہ رب العالمین دلیلیں، نشانیاں، معجزات دیتا ہے انبیاء کرام کو، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی ہوتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور بھی لوگ کیوں اس طرح کے معجزات ظاہر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں دے کر کے اپنے نبی کی تائید کر دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید فرمائی روح القدس کے ذریعہ۔ روح القدس قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو کہتے تھے، کفار مکہ کے جواب میں آپ شعر پڑھیں، اللہ رب العالمین روح القدس کے ذریعہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے ساتھ ہے روح القدس، یعنی جبریل علیہ السلام۔ تو روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ انبیاء کرام کی تائید کیا کرتے تھے، اور ایسے نیک بندوں کی بھی یہ تائید کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ہم نے تائید کی اور انہیں تقویت دی، کس کے ذریعہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعہ، جبریل علیہ السلام کے ذریعہ۔ آگے فرمایا لیکن افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے کہا
کہ لیکن تمہارے پاس جو بھی رسول آئے اور وہ چیزیں جو بھی لے کر کے آئے تمہارے خواہش کے خلاف اگر تھیں، تمہارے نفس اور طبیعت مزاج سماج میں رائج چیزوں رواج کے خلاف جو تھی، کیا کہا؟ استکبرتم ففریقا کذبتم، تو تم نے ایک جماعت کا جو انبیاء کی جماعت تھی ان کی تکذیب کی، ہم نہیں مانتے تمہیں نبی، او فریقا تقتلون، اور جو نبی ایک طرح سے اپنی دلائل اپنے شواہدات اور معجزات کی بنیاد پر مضبوط ہوا کرتے تھے تو ان کے قتل کے در پر آ جاتے تھے، قتل کر دیتے تھے، تاکہ نہ ایک طرح سے ان کی ہم بات سنیں گے اور نہ ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ دو آپشن اختیار کرتے تھے۔ کہا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے اور ایسی باتیں لے کے آتے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تھی، خواہش، اور خواہش کی کوئی لمٹ ہے؟ خواہش کا کوئی معیار ہے؟ بدلتے رہتا ہے۔ خواہش کی کوئی نہ لمٹ ہے نہ کوئی معیار ہے، اور نہ ہی کوئی ایک خواہش ہوتی ہے کسی کی۔ سارے یہود ہونا، سارے یہود کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے، سارے مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر خواہش کے مطابق لوگوں کے حق نازل ہونے لگتا تو آسمان و زمین میں فساد مچ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس تو ذکر آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، لیکن یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جس پر سارے لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں، جس کو سارے لوگ اپنا سکتے ہیں، ایک قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر سارے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، خواہشات کی پجاری اس کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی خواہشی کی پہ پرواہ کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کس کی بات ہے، کس کا قول ہے، کس کا حکم ہے، اپنے خواہش کی دھنتے ہیں، اپنے خواہشی کی ہر جگہ میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اس پاداش میں انہوں نے دو جرم کیا، اس کی بنیاد پر انہوں نے دو جرم کیا۔ ایک ہی انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اور سمجھا یہ وہی نبی ہے حقیقت میں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پر تھے کہ نہیں تھے؟ ایسا تھا کہ اب پکڑ لیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، آسمان پر اٹھا لیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، لیکن ان کے ہم شکل کو پکڑا اور قتل کر دیا، اور آج تک یہ سمجھتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، آج تک سمجھتے ہیں ہم نے قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی، جھٹلایا اپنی جگہ پر قتل کرنے کی سازش رچی، کھانے میں زہر ملا کر کے دے دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اندر لیے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، اس کے بعد فوراً آپ نے اگل دیا، لیکن ایک صحابی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کھانا تلاور فرما لیا اور شہید ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے ان کی سازشیں چلتی رہتی ہیں، ان کی خواہش کے مطابق اگر کوئی چیز نہ لے کے آئے، ان کی خواہش کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے نہیں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے، ان کی نسل سے نہیں آئے، تو یہ کیا کر لیے، جھٹلا دیے، حالانکہ یہ پہچانتے تھے ایسے ہی ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، اس کے باوجود جھٹلا دیا اور قتل کے در پر ہو گئے۔ تو ان کی گھناؤنی یہ حرکتیں ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور ایسے ہی زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، تو یہ ان کی قباحتیں تھیں جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ آگے مزید باتیں ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی گھناؤنی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، پاک رکھے، اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔